آج 18 رجب تیسری جمعرات کے دن آپ نے ایک لمحے کے لیے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، اور یہ ماہ رجب کی سب سے خاص اور مجرب ترین تسبیح ہے۔ جو شخص بھی اس طرح پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے، اور ان دنوں میں اس بندے کو اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اور پورا سال اس بندے کے گھر سے نہ رزق ختم ہوتا ہے نہ اس کی جیب سے پیسہ ختم ہوتا ہے۔ یہ تسبیح ماہ رجب کی سب سے طاقتور تسبیح ہے، اس لیے لوگ ہر سال ماہ رجب کی 18 تاریخ کا انتظار کرتے ہیں، اور اس تسبیح کو جن لوگوں نے پچھلے سال پڑھا ہے الحمدللہ وہ آج بھی اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے تو کوئی دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی اس کی ایسی حاجت نہیں ہے جو پوری نہ ہوتی ہو۔ شرط اس میں یہی ہے اس کی حاجت جائز ہو، مقصد جائز ہو، کسی ناجائز اور حرام کام کے لیے نہ کرے۔ دولت جتنی مانگے گا، جس بھی مقصد کے لیے مانگے گا، اللہ کے خزانوں سے اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ یہ تسبیح کیسے پڑھنی ہے؟ آپ نے جمعرات کے دن جس وقت آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، آپ نے باوضو بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے پاک جگہ پہ بیٹھنا ہے، کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، اور پاک لباس ہو۔ کسی بھی وقت آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا ظہر کی یا عصر کی، مغرب سے پہلے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے کل 18 رجب جمعرات کے دن۔ انشاءاللہ جب آپ مغرب سے پہلے پہلے یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ تو آپ نے کل مغرب سے پہلے پہلے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ جمعرات کا عظیم دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کے اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ اللہ والے اور بزرگوں کا فرمان ہے کہ اس دن میں جب اللہ کی رحمت کے اور جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں نا، تو پھر اس میں جو شخص جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ جمعرات کے دن احادیث مبارکہ کے مطابق ہفتے میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ فضیلت اور عظمت ملی ہے۔ ایک پیر کا دن ہے اور ایک جمعرات کا دن ہے، جس دن میں جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ جو بندے نے اعمال کیے ہوتے ہیں نا پورے ہفتے کے، وہ ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن میں ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو گناہگار ہوتے ہیں ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے مغرب سے پہلے پہلے آپ نے کل جمعرات کے دن یہ عمل کر لینا ہے، کیونکہ مغرب تک اسلامی تاریخ کے مطابق دن ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد دن چونکہ چینج ہو جاتا ہے، یعنی مغرب سے اگلا دن جمعے کا آ جائے گا، تو آپ نے مغرب سے پہلے پہلے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کہتے ہیں یہ تسبیح کرنے والے کو رزق اور دولت کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، بلکہ خود رزق اس بندے کی تلاش کر کے اس بندے تک آتا ہے۔ اس لیے دوستو، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یہ بڑی عام چیز ہے کہ آپ نے صرف شروع اور آخر میں 10 مرتبہ، جو تعداد میں عرض کر رہا ہوں، شروع میں بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس تعداد میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ ذرا توجہ سے اس عمل کو سننا ہے اور کرنا ہے۔ اکثر لوگ توجہ سے نہیں سنتے، درمیان سے ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہ عمل سمجھ نہیں آتا، تو پھر وہ عمل کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس عمل کو توجہ سے سننا ہے، تو آپ نے اول میں بھی اور آخر میں بھی 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہر شخص کو آتا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اور یہ درود ابراہیمی اس مہینے کا سب سے خاص درود پاک ہے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے، پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، دوسرے آسمان پر، تیسرے اور چوتھے اور پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، اسی طرح چھٹے اور ساتویں آسمان پر بھی تشریف لے گئے، تو وہاں مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف سے بھی ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم نے حضور کی امت کے لیے سلام بھیجا، تو آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ تو اس درود پاک کا ایک حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور ایک حصہ آقا علیہ السلام سے ہے، کیونکہ حضور نے انہیں جواب میں ارشاد فرمایا تھا، اس لیے یہ اس مہینے کا خاص درود پاک اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے اول اور آخر اس درود پاک کو اس تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہوگا۔ آپ نے 10 مرتبہ اول میں اور 10 مرتبہ آخر میں اس درود ابراہیمی کو پڑھنا ہوگا۔ اب جو میں آپ کو تسبیح بتانے لگا ہوں، یہ بڑی عظیم تسبیح ہے، تو اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے یہ اسم مبارک پڑھنا ہوگا، یا غفورو، ایک ہوتا ہے یا غفارو، ایک ہوتا ہے یا غفورو، تو ہم نے پڑھنا ہے یا غفورو۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ میں ترتیب ذرا عرض کرنا چاہوں گا۔ یا غفورو یا غفورو یا غفورو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے بخشنے والے، تو اللہ تعالی ہماری زندگی کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ جب کوئی حضور کا امتی غلام اس طرح یہ پڑھتا ہے نا، اللہ کا نام لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بھی ابراہیم تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ پیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیم کے حق میں اس کو 5 نمازوں میں دعا کے طور پہ پڑھا جائے۔ تو یہ درود پاک، یہ درود ابراہیمی وہ ہے، اس کو دعائے حضور بھی کہتے ہیں، اور درود ابراہیم کی صورت میں ہمیں عطا کیا گیا تو اسے دعائے ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ درود پاک تمام صیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس کے الفاظ خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے ذریعے دنیاوی بزرگی، فیض و برکات حاصل کرنے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہوتا ہے، تو اس سے رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تمام حاجات جتنی بھی ہوں چھوٹی بڑی سب پوری ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ رزق کی تنگی کے لیے تو یہ تسبیح تیز ترین ہے، مال و اسباب میں برکت اور کثرت کے لیے یہ عمل بہترین ہے۔ جب برکت اور کثرت دونوں چیزیں جس بندے کو مل جاتی ہیں نا، وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان بن جاتا ہے، اس لیے اس کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ اس تسبیح کا خاصہ ہے، یہ اس تسبیح کی تاثیر ہے، اور یہ اس تسبیح کی طاقت ہے کہ گویا وہ بندہ دریائے رحمت میں ہے اور پڑھنے والا دریائے رحمت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور کرم کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو یہ آپ نے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور اپنے ذہن میں اپنی تمام تصورات جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجات ہیں، اس کو رکھتے ہوئے، اور اس میں آپ نے یہ ذہن رکھنا ہے کہ میری زندگی کی خطائیں جو جانے یا انجانے میں جو بھی مجھ سے ہوئی ہیں، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو اللہ پاک اس کے برکت سے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، اب آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے تصور کے اندر جو حاجات ہیں وہ رکھنی ہیں۔ تو آپ نے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے، اول اور آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا غفورو یا غفورو
یا غفورو، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ یہ تسبیح جو تیز ترین ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یقین جانے جب یہ تسبیح لوگ پڑھتے ہیں نا تو وہ خود اس تسبیح کی تاثیر اور اس کی برکتوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اتنی کمال کی تسبیح ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بڑی دیر سے عرصہ دراز سے بیمار ہے اور کہیں سے کوئی اس کو شفا یابی نہیں مل رہی، بڑی کوشش کر چکا ہے، بڑی اس نے جدوجہد کر لی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے لیے ایسے شفا کے ذریعے بنا دے گا اور ایسے معاملات اس کے لیے پیدا کر دے گا کہ وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسم مبارک اگر کاغذ کے اوپر یا روٹی کے اوپر لکھ کر کسی کو کھلا دیا جائے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے غم اور صدمے کا علاج حالانکہ یہ ایسے ہیں کہ ان کا میڈیکلی علاج نہیں ہے، لیکن یہ تسبیح ایسی ہے جس کے ذریعے یہ علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ گھروں کے اندر ہر شخص کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس لیے ہر غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے، مالی تنگی کا حل نکالنے کے لیے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اس تسبیح کو آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ترتیب بتائی کہ پاک جگہ، پاک لباس، باوضو، کعبہ کی طرف منہ کر کے تشہد کی حالت میں بیٹھنا ہے، اول آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ 30 اور 3 33 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر یہ یا غفورو یا غفورو یا غفورو کی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب یہ تسبیح پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر گر گرا کر دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کی حاجات ہوں، جو بھی آپ کا معاملہ ہو، جو آپ کا کام رکا ہوا ہے، جو معاملات آپ کے اٹکے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے کل مغرب سے پہلے پہلے آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ آپ کی رزق کی تنگی اور معاشی حالات کو بہتر فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں کل 18 رجب جمعرات کے دن یہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آگے دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔